صبح کو شہزادہ بیدار ہوا تو اپنی حرکات پر غور کر کے بہت شرمندہ ہوا اور عہد کر لیا کہ جلد از جلد امور سلطنت کی اصلاح کر دوں گا۔ باپ کے زمانے کے تجربہ کار افسروں کو ذمہ دار عہدوں پر مقرر کیا، نااہل، بے ایمان اور خوشامدی افسروں کو نکال دیا گیا۔ قابل افسران فوج واپس بلائے، اخراجات کو اعتدال پر لایا۔ سال بھر ہی میں حالت بدلنے لگی۔ جب خزانے میں کافی روپیہ جمع ہو گیا تو وزیر اعظم سپہ سالار افواج سے مشورہ کیا اور نئی سپاہ بھرتی کی، اور ان تمام حاکموں کی سرکوبی کا حکم جاری کیا جو خود مختاری کا دعویٰ کرنے لگے تھے۔ دوسرے سال ملک میں امن قائم ہو گیا، سب اضلاع قبضے میں آ گئے اور زین الصنم کو چین کا سانس لینا میسر ہوا۔ انہی دنوں اس نے پھر خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا۔ فرماتے ہیں، تم نے اپنے فرائض بہت اچھی طرح پورے کر دیے، اب قاہرہ جاؤ، تمہیں بہت فائدہ ہوگا اور باقی پریشانیاں بھی رفع ہو جائیں گی۔ ماں نے مشورہ دیا کہ زین الصنم اپنی حکومت کو سنبھالو، یہی کافی ہے، لیکن زین الصنم نہ مانا اور کچھ ملازم ساتھ لے کر قاہرہ روانہ ہو گیا۔ قاہرہ پہنچنے پر ایک مناسب جگہ ٹھہرا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کروں۔ پھر خواب میں بزرگ نظر آئے اور کہا، اسی پریشانی میں کامیابی حاصل کرو گے، اب پھر بصرہ جاؤ، وہیں تم کو ایک نایاب خزانہ ملے گا۔ جب صبح کو زین الصنم بیدار ہوا تو بڑا حیران ہوا کہ اگر کام بصرہ ہی میں ہونا تھا تو یہاں بلانے سے کیا فائدہ ہوگا۔ بہرحال مجبوری تھی، بصرہ واپس آ گیا اور ماں سے کل حالات بیان کیے۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے شروع ہی میں سمجھایا تھا کہ خواہ مخواہ کیوں سفر کرتے ہو، عدل و انصاف سے حکومت کرو، خدا اس میں برکت اور کامیابی عطا کرے گا۔ اسی رات پھر اس نے خواب میں اس بزرگ کو دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اب تمہارا کامیابی کا وقت آ گیا ہے، اپنے باپ کی خلوتگاہ کی زمین کھودو، موجودہ خزانہ مل جائے گا۔ صبح اٹھ کر زین الصنم نے اپنی ماں سے خواب بیان کیا۔ وہ کہنے لگی، تم اس خیال کو چھوڑ دو، نامعلوم کون تم کو بہکاتا ہے۔ لیکن زین الصنم کہنے لگا کہ اماں، اس میں کوئی زیادہ محنت اور وقت بھی نہیں ہے، تجربہ ضرور کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے خود ہی زمین کھودنی شروع کی۔ دور تک کھودنے کے باوجود جب کچھ آثار ظاہر نہ ہوئے تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ میرے ہی روزانہ تخیل کا نتیجہ تو نہیں، اور قریب تھا کہ وہ کام بند کر دے۔ پھر خیال آیا کہ تھوڑی کھدائی اور کر کے دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ مستقل مزاجی سے پھر کوشش میں مصروف ہو گیا۔ جب 2 گز زمین کھودی تو ایک لمبا پتھر نظر آیا۔ زین الصنم نے نئے ولولے سے پھر کھدائی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کے آثار نظر آنے لگے۔ کچھ اور مٹی ہٹی تو ایک دروازہ نمودار ہو گیا۔ شہزادے نے اس کو کھولا تو ایک تہ خانہ نظر آیا۔ اس نے اپنی ماں کو بلا کر دکھایا تو وہ بھی متعجب ہوئی۔ دونوں شمع لے کر اندر گئے تو بڑے بڑے مٹکے رکھے ہوئے نظر آئے۔ جب ان کو کھول کر دیکھا تو تمام کے تمام اشرفیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ زین الصنم اور اس کی والدہ لاتعداد دولت دیکھ کر بہت مسرور ہوئے۔ جب کل مٹکوں کو گنا تو 1 کم 20 تھے۔ ان کے اندر مجموعی دولت ساری سلطنت کی قیمت سے بھی زیادہ تھی۔ پھر اس تہ خانے کے کمرے سے باہر نکلے تو برآمدے میں ایک خم نظر آیا۔ اس کو کھولا تو اس میں سے ایک سونے کی کنجی ملی، لیکن ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی جو اس سے کھولی جاتی۔ دونوں پھر اندر آئے اور کمرے کی ایک ایک دیوار کا جائزہ لیا۔ آخر ایک دیوار میں دروازے کا نشان دیکھ کر اسے کنجی کی مدد سے کھولا تو ایک وسیع میدان میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک بڑا تخت تھا جس میں 9 پائے نصب تھے۔
پائے خالص سونے کے تھے اور ہر پائے میں ایک الماس کی تصویر قائم تھی اور تمام میدان ان الماسوں کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ صرف ایک پایا خالی تھا۔ ماں اور بیٹا ایسا لاجواب تخت دیکھ کر نقش حیرت بن گئے۔ قریب جا کر دیکھا تو خالی پائے پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی: 8 الماس کی تصویریں جن کی قیمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، بڑی محنت سے حاصل ہوئی ہیں۔ 9ویں تصویر بھی اگر تم حاصل کرنا چاہو تو قاہرہ جا کر میرے غلام مبارک کو تلاش کرو، وہ وہاں کا مشہور تاجر ہے، اور اس سے کہو کہ میں 9ویں تصویر لینے آیا ہوں۔ زین الصنم وہاں سے اچھی طرح دیکھ بھال کر کے واپس آیا تو ماں سے اجازت لے کر قاہرہ روانہ ہو گیا، اور قاہرہ پہنچ کر اس نے سوداگروں سے دریافت کیا کہ مبارک سوداگر کون ہے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے بتایا کہ یہاں کا ایک مشہور آدمی ہے اور وہ فلاں جگہ رہتا ہے۔ یہ پتہ لگا کر زین الصنم اس کے مکان پر پہنچا اور اطلاع کرائی کہ ایک شخص ملنے آیا ہے۔ 8 تصویروں والا نامکمل تخت۔ مبارک نے اس کو اندر بلایا اور پوچھا کہ فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ زین الصنم نے اپنے والد کا نام بتایا اور کہا میں ان کا لڑکا ہوں اور ایک کام کے لیے آیا ہوں۔ مبارک نے کہا میں بصرہ سے آیا ہوں، لیکن اس وقت تو شاہ بصرہ کی کوئی اولاد نہ تھی اور بظاہر کوئی امید بھی نظر نہیں آتی تھی۔ زین الصنم نے کہا کہ اگر آپ کو میری شخصیت پر شک ہے تو میں آپ کے اطمینان کے لیے یہ بتا سکتا ہوں کہ میں 9 پایوں کے تخت کو دیکھ آیا ہوں اور 8 تصویریں بھی وہاں موجود ہیں۔ 9ویں پائے پر یہ ہدایت ہے کہ قاہرہ میں مبارک سے ملو اور اس سے کہو کہ 9ویں تصویر لینا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی مبارک ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ بے شک تصویر لینا لے لو، آپ میرے آقا زاد ہیں اور میں آپ کا غلام۔ چند دن آرام فرمائیے، تھکان سفر رفع ہو جائے گی تو میں آپ کو شاہ جنات کے پاس لے جاؤں گا، آگے آپ کی قسمت۔ پھر اس نے بہت عزت و احترام سے زین الصنم کو ایک عالیشان مکان میں ٹھہرایا اور ہر قسم کا سامان راحت فراہم کر دیا۔ جب 2-3 روز میں شہزادہ اچھی طرح آرام کر چکا تو ایک روز مبارک نے قاہرہ کے بڑے بڑے سوداگروں کو اپنے یہاں مدعو کیا۔ کھانے سے پہلے شہزادے کو صدر مقام پر بٹھایا اور خود ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد حاضرین مجلس سے مخاطب ہو کر کہا، یہ نوجوان میرے آقا شاہ بصرہ کا نور نظر ہے، ان کا وصال ہو گیا، اب یہی میرے آقا کے جانشین ہیں، میں ان کا زر خرید غلام ہوں اور اب بطور وراثت شہزادے کا غلام ہوں۔ آپ سب حضرات کو اس لیے تکلیف دی ہے تاکہ اپنے آقا ذات سے تعارف کرا دوں۔ یہ سن کر سب لوگ بہت متعجب ہوئے۔ اس کے بعد زین الصنم کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ لوگوں کی موجودگی میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس کام کو پورا کرنے کے بعد جو مبارک سے متعلق ہے یہ آزاد ہوں گے اور میں اپنے حق ملکیت سے دستبردار ہو جاؤں گا، اور یہ تمام اسباب جو میرا حق ہے مبارک کو بخشتا ہوں۔ مبارک نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا، پھر دسترخوان بچھایا اور سب نے کھانا کھایا۔ دوسرے روز مبارک زین الصنم کو لے کر ایک سمت روانہ ہوا۔ کچھ مسافت طے کر کے ملازموں کو چھوڑ دیا، صرف دونوں آگے بڑھے۔ راستے میں مبارک نے زین الصنم کو سمجھایا کہ کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھنے میں آئیں گی، دل کو مضبوط رکھیے گا اور قطعاً خوف زدہ نہیں ہونا۔ پھر دونوں ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ مبارک نے کہا کہ تھوڑی دیر میں ایک خوبصورت کشتی اور نہایت ہیبت ناک ملح آئے گا، آپ اس کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا۔
بلا تکلف میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جانا، لیکن ملح سے گفتگو نہ کرنا، ورنہ کشتی غرق ہو جائے گی۔ پھر اس نے کچھ پڑھا، اتنے میں سامنے ایک بہت خوبصورت کشتی جو عود و صندل کی بنی ہوئی تھی، جس کو ایک عجیب اور خوفناک صورت کا ملح چلا رہا تھا، آئی۔ دونوں خاموشی سے اس کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی چل دی۔ تھوڑی دیر میں کشتی نے دوسرے کنارے پر پہنچا دیا۔ دونوں اتر کر خشکی پر پہنچے اور کشتی دفعتاً غائب ہو گئی۔ زین الصنم نے دیکھا کہ بڑا ہی خوبصورت جزیرہ ہے، ہر طرف سرسبز شادابی کی علامات نظر آتی ہیں۔ مبارک نے کہا کہ روئے زمین پر اتنا خوبصورت کوئی دوسرا جزیرہ نہیں ہے، یہ شاہ جنات کی رہائش گاہ ہے۔ چند قدم آگے بڑھے تو ایک قلعہ نظر آیا، دوسرے جس کے چاروں طرف پانی سے بھری ہوئی بڑی خوبصورت خندق تھی۔ ارد گرد بڑے بڑے تناور درخت تھے، جن کے سائے میں ایک قلعہ تھا جو حقیقتاً پریوں کی آرام گاہ معلوم ہوتی تھی۔ قلعہ کے سامنے خندق پر نہایت خوبصورت جواہرات سے مرصع عود و صندل کی لکڑی کا بنا ہوا پل تھا، جس پر جنوں کا پہرا تھا۔ مبارک یہیں ٹھہر گیا اور کہنے لگا کہ اس کے آگے بڑھنا موت کو دعوت دینا ہے۔ پھر اس نے 4 تعویذ نکالے، 2 خود رکھے اور 2 شہزادے کو دے کر کہا کہ ان کو پہن لو، اس کے بعد کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ اب میں شاہ جنات کو بلانے کے لیے اسم پڑھتا ہوں۔ اس کی آمد سے پہلے کڑک و گرج، اندھیرا اور زلزلہ محسوس ہوگا، لیکن خوف زدہ نہ ہونا۔ اس کے بعد شاہ جنات آئے گا، اگر مسکراتا ہوا آئے تو سمجھنا مہربان ہے، تم سے مل کر اس کو مسرت ہوگی۔ شاہ جنات کا آنا۔ تھوڑی دیر کے بعد مطلع صاف ہو گیا اور ایک نہایت خوبصورت جوان مسکراتا ہوا ان کی طرف آیا۔ زین الصنم نے نہایت ادب و احترام سے جھک کر سلام کیا اور دستہ بدستہ کھڑا ہو گیا۔ شاہ جنات نے مسکرا کر زین الصنم کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، عزیز لڑکے، جس طرح مجھے تمہارے والد سے محبت تھی، اس طرح میں تم کو بھی چاہتا ہوں، بلکہ دوست کا لڑکا ہونے کی حیثیت میں تم میرے بھی بچے ہو۔ تمہارے والد جب میرے پاس آتے تھے، وہ جو تحفہ لایا کرتے تھے، میں ان کو اس کے بدلے تصویر دیا کرتا تھا۔ 8 تصویریں وہ لے چکے تھے کہ حکم قضا آ گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے عہد کر لیا کہ 9ویں الماس کی تصویر، جو سب سے قیمتی ہے، تمہیں دے دوں گا۔ چنانچہ میں نے بزرگ بن کر تمہاری کوتاہی پر تمہیں متنبہ کیا اور تمہارے استقلال و ہمت کا امتحان لینے کے لیے قاہرہ بلایا اور پھر بصرہ واپس آ گیا، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم مستقل مزاج ہو۔ اس کے بعد میں نے تمہیں خزانے کا پتہ بتا دیا اور 9ویں پائے پر وہ عبارت بھی لکھ دی جسے دیکھ کر تم میرے پاس آئے ہو۔ میں اپنے عہد پر قائم ہوں اور تمہیں وہ تصویر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک نہایت خوبصورت بے عیب 15 سال کی دوشیزہ میرے لیے لاؤ، لیکن اس کا باطن بھی اتنا ہی حسین ہونا چاہیے جتنا کہ ظاہر ہو، اور جب تم میرے لیے کوئی دوشیزہ منتخب کر چکو تو پھر اس کے متعلق کوئی دوسرا ارادہ نہ کرنا، ورنہ نقصان کے ذمہ دار تم ہوگے۔ زین الصنم نے سر تسلیم خم کیا اور کہا کہ تکمیل ارشاد کروں گا، لیکن یہ فرمائیے کہ اس کے باطن کو میں کیسے دریافت کروں گا؟ شاہ جنات نے ایک آئینہ دیا اور کہا کہ جب اس کی صورت اس میں دیکھو گے تو کل اندرونی حالات معلوم ہو جائیں گے۔
اس کے بعد اس نے ان دونوں کو رخصت کر دیا۔ جس وقت یہ دریا کے کنارے آئے تو وہی کشتی آئی اور دونوں کو دوسری طرف اتار کر غائب ہو گئی۔ مبارک اور زین الصنم اپنے مکان پر واپس آئے اور لڑکی کی تلاش شروع کی۔ بہت سی لڑکیاں دیکھیں